دیکھیے حجر اسود جس کو کالا پتھر کہا جاتا ہے، اچھا، حجر اسود کہا جاتا ہے اس کو اردو میں پڑھتے حجر اسود اس کو کہا جاتا ہے، حجر اسود کہتے ہیں سب لوگ. تو حجر اسود کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. حجر اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اصل تو اللہ کے حکم میں کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. میرے نبی نے چونکہ کہا ہے چومنے کے لیے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی حجر اسود کو چوم لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت اس حجر اسود کے اندر ہے. اسی لیے کئی لوگ جو ہے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن اس کے لیے جو علماء نے ایک طریقہ نکالا، استلام بھی اس کا ایک طریقہ ہے. یعنی دور رہ کر آدمی اس کی طرف ہاتھ کر کے تکبیر پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے، تو وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ جو چومنے میں گناہوں کو جذب کرنے کا اس کا مادہ ہے، استلام کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر دیتا ہے. لیکن کئی لوگ حجر اسود کو چومنے میں غلطی کرتے ہیں. غلطی یہ کرتے ہیں کہ جس بھی حالت میں ہو، چاہے ان کو گھسنا ہے، چاہے انسانوں کے اوپر سے جانا پڑے، کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو کچھ بھی کرنا پڑے، ہم ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کئی گناہ کر لیتے ہیں. ایذائے مسلم حرام ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا اپنی ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی عمل سے، یہ حرام ہے. ہم پتھر کو چومنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، دھکا مکی کرتے ہیں، کسی کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، کئی بار جو ہے وہاں حادثے بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حجر اسود ہے اس کو چومنے کے لیے جو فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے. گناہوں کے جذب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے دھکا مکی کرنا اور اس کے لیے جو ہے بھیڑ میں گھسنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا، یہ ضروری نہیں ہے. استلام اس کا طریقہ ہے. آپ جہاں وہ ہری بتی ہے، جب وہ ہری بتی کے سامنے آپ آ جائیں تو دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کیجئے، تکبیر پڑھیے اور ان کو چوم لیجئے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہی اجر دیتا ہے. ہمیں ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایذائے مسلم سے بچنا بہت ضروری ہے. حجر اسود کی صرف یہ حکمت ہے، اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں گناہوں کے جذب کرنے کا مادہ ہے. یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ جنت کا پتھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ جنت کا پتھر ہے. بہرحال بہت لمبی تاریخ ہے حجر اسود کی بھی، اس پر بہت کچھ بولا بھی جا سکتا ہے. میں اس لیے بہت ساری چیزیں نہیں بول پا رہا ہوں، جسے مولانا صاحب نے کریکشن بھی کیا میری پچھلی باتوں میں. حالانکہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ بھئی احرام کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر تفصیل سے اگر آپ احرام پر بولنا چاہیں تو آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا پروگرام آپ کا ہو جائے گا. تو یہ چھوٹا سا پروگرام 20-25 منٹ کا پروگرام ہے، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ حجر اسود کا صرف مہتو اتنا ہے اور اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ نے اس کے اندر جذب کرنے کی گناہوں کو اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے. ہم اس کو چن لیں یا استعلام کر لیں، دونوں میں برابر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. جون صاحب دیکھیں، جیسا کہ اچھی خاصی باتیں قبلہ نے بیان کر دی ہیں، میں بس 1-2 جملے اس میں ایڈ کر دوں. نہیں، یہ پتھر جو ہے وہ اسی وقت یعنی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے. اور اس کی جو خاصیت آج کے زمانے میں، اس کی جو اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے کہ اصل خانہ کعبہ کے وہ پتھر، وہ اینٹ، وہ عمارت کی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی تھی، اس میں جو چیز اس وقت باقی ہے وہ حجر اسود ہے. ایک بات، حجر یعنی پتھر، اسود یعنی کالا، وہ کالا پتھر ہے. ٹھیک ہے. جیسا قبلہ نے اشارہ فرمایا ابھی کہ یہ بہشتی پتھر ہے، یہ پتھر جنت سے آیا تھا جی. اس کو جو ہے وہ چومنے کا ثواب ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ گناہوں کو جذب کرتا ہے. لیکن جب جمع غفیر ہوتا ہے، جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر، تو ظاہر سی بات ہے ایذائے مسلم، ایذائے یعنی نہ مسلم فقط، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت دینا، یہ اصلا جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اب آپ کسی کو دھکا مکی مار کے، اس کو تکلیف گرا کے، اس کو دبا کے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو وہ تو اصلا ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے وہ اسلام کی نگاہ سے. کسی بھی روح اسلام نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم دیتا ہے اور نہ تکلیف سہنے کا حکم دیتا ہے، سیدھی سی بات ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ مولانا کی بات بالکل صحیح ہے. یہاں پر تو حجر اسود جو ہے وہ اس کی اہمیت اس لیے آج کے زمانے میں دیکھا جائے میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں معافی کے ساتھ میں. کتابوں میں جو ہمیں ملتا ہے حجر اسود کی تواریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تھے تو اس وقت اس پتھر کو جنت سے لے کر آئے تھے, اور طوفان نوح میں جب کعبے کو اٹھا لیا گیا تو اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے, اپنی قدرت سے شکم جبل ابی قیس پہاڑ ہے وہاں, اس کے شکم میں اللہ نے اس پتھر کو محفوظ کر دیا. جب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دوبارہ کعبے کی بنیاد رکھی تو اللہ نے یہ پتھر ان کو دیا اور انہوں نے پھر اس کو اس کعبے کی تعمیر میں نصب کیا. جزاک اللہ. اس میں بس میں ایک چھوٹا سا ایک میرا سوال ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں میں بات کمپلیٹ کر لوں علی بھائی. جی تو میں یہاں پہنچا تھا کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کا جو استعلام ہے یعنی اس کی طرف اشارہ کرنا وغیرہ, لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم کو ملتی ہے, امام سجاد کے بیٹے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی جو پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے, پروردگار عالم نے اس کے اندر ایک تو یہ صلاحیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبلہ نے بیان کی, اس کے بعد جو ان کے فرزند جو حدیث بیان فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پتھر کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اور جو اس کے اوپر رسالت رکھی ہے, جو اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ یہ پتھر آ کے ہم کو بتائے گا کہ جس نے ہماری طرف انسان اشارہ کیا یا جا کے اس کو چھوا یا اس کو جا کے چوما یا اس سے تبرک کیا, یا کہ بتائے گا کہ یہ شخص ہماری بندگی کے لیے آیا اور ہماری بندگی کے اوپر وہ گواہی دے گا آ کر. ایک ہم کو یہ روایت بھی ملتی ہے. بہرحال آج کے زمانے میں میں پھر سے تکرار کروں گا وہ یہ ہے کہ یا تک کہ وہ حدیث بیان کی, وہ جو روایت بیان کی حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ لے کے پتھر آئے تھے اور کوئی ابو قبیس سے جو ہے وہ اس کو نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے کسی طریقے سے اس کو وہاں پہ رکھا, جس طریقے سے رکھوایا, اصل خانہ کعبہ کی جو چیز اس وقت موجود ہے وہ حجر اسود اس مبارک عمارت میں موجود ہے.